بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس ڈبلیو نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذکاء اللہ چیمہ۔ آج فوڈ ڈے ہے اور فوڈ ڈے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا خوبصورت بیان دیا ہے اور دل کرتا ہے کہ جس طرح کا انہوں نے بیان دیا ہے اگر اس طرح کے ارینجمنٹس بھی پنجاب میں ہو جائیں تو یقیناً پنجاب کی خوشحالی دیکھنے والی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کا یہ آج کہنا تھا کہ اچھی خوراک کھانا عوام کا بنیادی حق ہے، اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سمیع اللہ خان صاحب موجود ہیں، ایم پی ہیں PP 144 سے، اور ترجمان ہیں حمزہ شہباز شریف کے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت فوڈ کی کیا حالات ہیں اور کس طرح کا اس وقت فوڈ ہمیں میسر ہے۔ جی خان صاحب۔ دیکھیے، پہلے تو فوڈ ڈے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ فوڈ ڈے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہو سکتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں فوڈ ڈے اس طرح سے اہمیت نہ رکھتا ہو، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں بے شمار مسائل ہیں، اس میں سب سے نمبر 1 جو مسئلہ ہے وہ فوڈ کے حوالے سے، اور اس کے 2 ایشوز ہیں۔ ایک تو فوڈ جو ہے وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام، جس میں سے تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ یا غریب ہیں یا لوئر مڈل کلاس سے ہیں، تو ان کے لیے ایک خوراک کا حصول ہی بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ دوسرا معیاری خوراک جو ہے، اس میں دونوں پہ بات کروں گا باری باری۔ پہلی بات تو ہم لے لیتے ہیں کہ جو خوراک ملتی ہے وہ معیاری بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں پچھلے دور حکومت میں میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی اور پنجاب کی ہسٹری میں پہلی بار ایک فوڈ اتھارٹی قائم کی، جو یہ چیک کرتی تھی کہ اشیاء جو ہم کھاتے ہیں ان کا معیار کیا۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر یہ تصور نہیں تھا، جو بھی کوئی ہوٹل میں کھلاتا تھا یا جو بھی دکانوں پہ کو بیچتا تھا، وہ آئل کی صورت میں ہو، وہ مرچوں کی صورت میں ہو، وہ ہوٹل انڈسٹری میں کسی بھی طرح کا پیزا ہو، کیچپ ہو، یعنی جو بھی کھانے کی چیز ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے جب یہ فوڈ اتھارٹی قائم کی تو اس نے لوگوں کے اندر نہ صرف کارروائیاں کی ایسی جگہوں پہ جا کے، بلکہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی پیدا ہوئی کہ یہ خوراک صرف کھانی کافی نہیں ہے، بلکہ اچھی خوراک کھانی جو ہے وہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ اور موجودہ حکومت میں فوڈ اتھارٹی پہ بھی کمپرومائزز کیے گئے، جو ایک اعلیٰ معیار میاں شہباز شریف صاحب نے قائم کیا تھا۔ یہاں پہ پھر سفارش کے اوپر تعیناتیاں شروع ہو گئیں فوڈ اتھارٹی کے اندر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ایک پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اہلکار جاتے تھے دکانوں کے اوپر، چھوٹے ہوٹلوں کے اوپر، اور جا کے بڑے ہوٹلوں کے اوپر، اور جا کے پھر وہاں مکا کر کے تو وہی خوراک جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خوراک کا معیاری ہونا وہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا میں آتا ہوں کہ خوراک کیا پاکستان کے عوام کی پہنچ میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو پاکستان کے اندر اس وقت انفلیشن ہے، یعنی مہنگائی کی شرح ہے، وہ 11% پہ پہنچ چکی ہے۔ وہ اور ہمارا جو خطہ ہے جس میں انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے یا دیگر ممالک ہیں، ان میں یہ 11% ہائیسٹ ہے، یعنی مہنگائی کے میدان میں ہم نمبر 1 ہیں اپنے خطے کے اندر۔ تو اس مہنگائی سے جو سب سے زیادہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں وہ ہم کہتے ہیں اس کو فوڈ انفلیشن، یعنی جو خوراک کی مہنگائی ہے وہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ہم متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں گا۔ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں جو ہم انکم، کسی کی 30,000 انکم ہے یا کسی کی 3 لاکھ انکم ہے، اس کا وہ 40% خوراک پہ خرچ کرتا ہے۔ باقی 60% میں اس کے بل ہیں، اس کی دوائیاں ہیں، اس کے بچوں کی فیس ہے، اس کے کپڑے ہیں، یا باقی چیزیں جو ہیں وہ 60% ہے۔ صرف ایک آئٹم جو سب سے بڑی ہے، وہ میں اور آپ اپنی انکم کا تقریباً 40% جو ہے وہ خوراک پہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ 40% اس لیے یہ ہو گیا ہے، پہلے اس کی شرح کم تھی۔ اس کی وجہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں جو پنجاب کے اندر جو بالخصوص ایک زرعی صوبہ ہے، جو یہاں پہ مختلف خوراک کی چیزیں پیدا کرتا ہے، گندم پیدا کرتا ہے، چاول یا مختلف چیزیں،
تو اس کے اوپر کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، بہت پور مینجمنٹ ہے. کبھی کہتے ہیں گندم زیادہ پیدا ہو گئی تو وہ باہر بھیج دیتے ہیں، 2 ماہ بعد پتہ چلتا ہے وہ تو گندم شارٹ ہو گئی ہے، تو پھر وہی گندم باہر سے پاکستان. خان صاحب یہ اتفاقات علیم خان صاحب کے وزیر خوراک بنتے ہی نہیں، یہ اتفاقات شروع ہو جاتے؟ آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ یہ جب منسٹری ان کے پاس آئی ہے تو مس مینجمنٹ جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. اسی طرح چینی کا آپ حال لے لیں. جب 2013 میں میاں نواز شریف نے حکومت سنبھالی تھی تو چینی کا جو ریٹ تھا وہ 50 اور 55 کے درمیان تھا، اور جب 5 سال بعد ہم نے حکومت چھوڑی تو ہم نے اس کو مینٹین کیا اور وہ ریٹ وہی رہا، 53 روپیز پہ تھا جب 2018 میں ہم نے یہ ملک عمران خان کے حوالے کیا، اور آج یہ 100 روپے سے کراس کر چکی ہے چینی. تو اس میں بھی یہی ایک مس مینجمنٹ ہے کہ خان صاحب چینی اس وقت 105 روپے میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اس کے بعد 3 لاکھ ٹن چینی ہم نے امپورٹ کر لی ہے، اور ہمارے وزیر تجارت صاحب کل فرما رہے تھے جی 10 سے 15 روپے چینی کے ریٹ میں کمی آ جائے گی. ہاں، وہ 10 سے 15 روپے، یعنی انہوں نے جب پہلا نوٹس لیا تھا، انہوں نے کمیشن بنایا تو کمیشن نے کہا کہ جو چینی کا ریٹ بنتا ہے وہ 63 روپیز عوام کو ملنی چاہیے. یہ جو عمران خان صاحب نے کمیشن بنایا تھا تو وہ 70 ہو گئی کمیشن کی رپورٹ آتے ہی. تو عمران خان صاحب نے ایک نوٹس لیا تو وہ نوٹس کے نتیجے میں 80 روپے ہو گئی. پھر انہوں نے دوسرا نوٹس لیا تو وہ 85 پہ چلی گئی، اور جب تیسرا نوٹس لیا چینی پہ 3 نوٹس لیے تو وہ 100 روپے سے کراس کر گئی. تو اب اگر 10-15 روپے واپس بھی آتی ہے تو پھر بھی وہ اتنی مہنگی ہے کہ جو کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 63 روپیز کی ہونی چاہیے، عام آدمی کو چینی 63 روپیز میں ملنی چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ مہنگی ہوگی. تو میں وہ فوڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اسی طرح آپ ادویات بہرحال فوڈ میں تو نہیں آتی ہیں، لیکن ادویات بھی جس طرح سے مہنگی ہوئی، انسانی ضرورت. اچھا، فوڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے پیٹرولیم پرائسز. چونکہ آپ کی جو ان پٹس ہیں، جو چیزیں یعنی ایک فصل اگانے میں جن چیزوں کا اہم کردار ہے اس میں ڈیزل بھی ہے کہ پانی کے لیے وہ ساری بجلی کا مہنگا ہونا، اور اس میں سارا پھر کھیت سے جو مارکیٹ تک ایک اس کی بار برداری ہے، یعنی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس میں بھی ڈیزل اور پیٹرول لگتا ہے. تو اس کی قیمت عالمی مارکیٹ میں کم ہے، اور یہاں بجٹ سارا پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو ٹارگٹ پچھلے سال انہوں نے کلیکٹ کیا تھا پیٹرولیم سے جو ٹیکس لگتا ہے وہ 260 ارب روپے تھا. اور اس سال میں معذرت سے آپ کو روکنے جا رہا ہوں، آپ نے بجٹ خسارے کی بات کی. یہ وہ عمران خان ہیں جو اپنا کنٹینر کے اوپر یہ بات کرتے تھے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اور مصروف 2 سال میں 3419 ارب روپے کا قرضہ لے چکے ہیں، اور پاکستان کے ٹوٹل جو قرضے ہیں 35,659 ارب روپے پہ چلے گئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ قرض بھی، یعنی جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2 سال میں قرض لے کے 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی تھی، 2,000 کے قریب ہم نے موٹر وے کو توسیع دی، 2,000 کلومیٹر سڑکیں بنائیں. ہاں صاحب، انہوں نے 3419 ارب روپے میں کیا کیا؟ انہوں نے وہ اس سے زیادہ قرضہ لیا، لیکن ابھی ایک بھی پروجیکٹ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے اس 3400 ارب روپے میں سے کوئی میگا پروجیکٹ کھڑا کیا ہو، کوئی چیز بنائی ہو. وہ ہمیں نہیں ہمیں تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ قرض گیا کدھر ہے. تو یہ ساری جو میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ساری صورتحال اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ آج کا دن جو فوڈ ڈے کے حوالے سے ہے، وہ یہ ساری چیزیں فوڈ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. وہ قرضہ ہو، وہ پیٹرولیم کی پرائسز ہوں. تو اس وقت تشویشناک صورتحال ہے، اور یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو خوراک کا حصول ہے، یہ جو بنیادی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، میں نے کچھ کھانا ہے، وہی پاکستان کی جو غربت سے نیچے کی شرح ہے، اس میں بھی 1 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے پچھلے 2 سال میں. تو یہ آہستہ آہستہ صورتحال اس دور میں تو اس طرف جاری ہے کہ لوگوں کو 3 وقت کی روٹی کی بجائے شاید 1 وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر ہوگی، اور وہ بھی خالص نہیں ہوگی، ہر چیز میں ملاوٹ ہوگی. ابھی بھی جو سرکاری ریٹ پہ کہتے ہیں جی آٹے کا تھیلا 860 روپے کا ہے، تو وہ لوگوں کے میں تبصرے سن رہا ہوں حلقے میں بھی اور ٹی وی پہ بھی
کہ وہ روٹی کھائی نہیں جا سکتی. اس کا مطلب ہے کہ ملاوٹ کو خود گورنمنٹ جو ہے وہ پیور آٹے کی بجائے وہ اس طرح کا آٹا دے. ہاں صاحب، مارکیٹ میں پلاسٹک والا آٹا بھی موجود ہے جس میں پلاسٹک کی آمیزش ہے. کیا یہ چیزیں اپوزیشن کے علم میں ہیں؟ ہاں بالکل ہے، اور اس میں وہ سرکاری گندم کے سرکاری آٹے کے طور پہ وہ چیزیں بیچی جا رہی ہیں. تو مجھے حیرت ہے کہ بزدار صاحب نے کیا ایسی چیزوں پہ اسمبلی کویسچن کو اپوزیشن کی جانب سے آیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں. ہم ہر اجلاس میں جو آٹے کی مہنگائی ہے اس پہ بھی کرتے ہیں، جو اس میں ملاوٹ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن آئندہ اجلاس میں چونکہ آپ کے چینل کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کے ایک ایشو کو لوگوں کے سامنے لا رہا ہے فوڈ ڈے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب اسمبلی میں ہم آپ کے چینل کی وساطت سے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. بہت شکریہ خان صاحب. میں جاتے جاتے صرف آپ سے آخری ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتا دیا جائے کہ 15 یا 20 ہزار روپیہ سیلری لینے والا شخص آج کے دور میں کیسا گزارا کر رہا ہے؟ یہ تو وہی جان سکتا. سچی بات ہے کہ وہ درد جو ہے نا 20 ہزار روپے جو مہینہ لیتا ہے اس کی زندگی کس طرح کی ہے وہ شخص وہی جان سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے حالات بہتر نہ ہوئے تو یہاں پہ حالات انقلاب کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور کیا وہ انقلاب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آ سکتا ہے؟ ابھی ہم یہ آپ کی بڑی الارمنگ بات ہے، ابھی تو ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں. لیکن اگر پی ڈی ایم کی آواز پہ اس کی بات پہ دھیان نہ دیا گیا تو پھر ایک ایسی تحریک اٹھے گی جو لوگ خود چلائیں گے، اور پھر اس تحریک کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا. اور ایسی تحریکیں جو ہیں وہ ملکوں کے اندر انتشار لے کے آتی ہیں، بدامنی لے کے آتی ہیں، اور ملکوں کا پھر مستقبل بھی خدا نخواستہ وہ مخدوش ہوتا ہے. دیکھیں، جس بندے کے پیٹ میں بھوک ہے وہ اپنی روٹی کی جدوجہد تو کرے گا، وہ ملک کی انارکی تو نہیں دیکھے گا. ہاں یہ ٹھیک ہے. اسی لیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہماری جو جدوجہد ہے وہ کامیاب ہو، اور عمران خان جو سوغات ہمیں دی گئی ہے سلیکشن کی صورت میں اس سے ہماری جان چھوٹے، اور وہی قیادت آئے جو اس ملک کو پہلے میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک چل رہا تھا، تاکہ کم از کم لوگوں کو ان کے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تو کچھ مل رہا تھا، روزگار بھی تھا، بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس دور میں. تو ہماری دعا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ دور دوبارہ آئے، تاکہ لوگ جو 20,000 30,000 بلکہ 20 نہیں، میں کہہ رہا ہوں 30,000 لینے والا جو ہے وہ بھی اس وقت کرب کی زندگی گزارا ہے، اس کو اس سے چھٹکارا مل سکے. جی، آج ہمارے ساتھ سمیع اللہ خان صاحب تھے اور ہم نے بات کی فوڈ ڈے پر. اللہ کرے کہ پاکستان کے ہر شہری کو بہترین خوراک میسر ہو، اور ہمارے بچے جو کہ بقول عمران خان صاحب کے کہ 2.5 کروڑ بچہ ایسا پاکستان میں موجود ہے جس کے دماغ کی گروتھ صرف اچھی خوراک نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو اللہ کرے کہ عمران خان صاحب ان بچوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے اپنے یو ٹرنز کچھ کم کریں اور پاکستان عوام پر ترس کھاتے ہوئے فوڈ پروڈکٹ کو سستا کریں.